Subscribe Islamic Network to watch Islamic histories and Islamic stories. اس کہانی کے راویہ ایک خاتون مبلغہ ہے جو کہ قصیم شہر میں غسل میت ڈپارٹمنٹ کی بھی رکن ہے۔ وہ کہتی ہے کسی مدرسے کے مڈل لیول کی ایک طالبہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بچی کی عمر اب بھی تھوڑی ہی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا نام نوف تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اسے ماں اور بہن اسے میرے پاس لائے تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سی چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں ششدر رہ گئی۔ اللہ کی قسم، اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں جیسے اٹھ رہی تھی، جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہے۔ میں اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر وارتا حیرت میں ڈوب گئی۔ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھی اس میں کچھ نارمل کیفیت میں ہوتی، کسی کا چہرہ مرچھایا ہوا ہوتا تھا اور بعض سے ناگوار بو محسوس ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی لگتی تھی، جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا، ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جیسے اللہ نے اس کی کسی عمل صالح کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹاس میں ڈوبی قدر بلند آواز میں بلایا اور دروازہ کھول لیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئی۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے اسے مطلع کر دیا جسے مجھے دوران غسل واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذبات نچاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتی رہی اور بالخصوص اپنے بیٹی کی نماز کی پابندی کا تذکرہ کیا۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجوا دوں گی، چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو بھی جانتے ہیں، اس لیے آپ انہیں مستحقین میں تقسیم کر دیجئے گا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دیجئے گا، میں تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی اشیاء میرے پاس پہنچی تو وہ 4 کارٹن میں پیک تھی۔ میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا تھا۔ وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈالے تھے، نہ وہ تنگ تھے، نہ باریک اور نہ چھوٹے۔ میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے، وہ سب بھی پورے بازو والے، ڈھیلے ڈالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے تھے۔ سب لباس انتہائی سادہ تھے۔ وہ شوق اور بڑک کے لیے نہیں بلکہ جاذب نظر اور بہترین لباس تھے۔ ان کا فیبرک باریک نہیں تھا کہ جیسے جسم نظر آئے۔ میں جو کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کا اسکول کا سامان اور اس کے قلم تھے۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں اس کے ایک مسواک بھی نکلی۔ میں جان کی کہ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والی رہی ہے۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کی اکثر اوراق خالی تھے۔ راویہ کہتی ہے، کارٹن بند کرنے کے بعد میرے دل اور پیر ایمان کی کیفیت میں اچانک ایک تغیر باپا ہو گیا اور میں نے زندگی کے اختتام پر نیکی اور دیانتداری میں کسی ایک انجام اور راستے کو اپنانے کا عزم اور جذبہ محسوس کیا۔ میں جلدی سے اپنے کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال باہر پھینکے جو تنگ تھے یا باریک تھے یا چھوٹے بازو والے تھے۔ میں نے اسے لمحے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد حیا و جاب قائم رکھنے والے کپڑے پہنا کروں گی جسے نوف پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کے ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچرز لکھا کروں گی جو مرحومہ نوف کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ وہ مبلغہ کہتی ہے، میں نے نوف کو فون کیا اور اسے ماڈرنزم کے دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کے ماں نے کہا، اس کے اندر ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا۔ چونہیں مؤذن اذان دیتا وہ تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاتی۔ اللہ نوف اور ان تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کی
چلن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور اللہ کے حکام اور سنت کا دامن تام کر رکھا، اس واقعے میں میری امت کی ان ماؤں بہنوں اور بیٹوں کی حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کی بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے کہ رب تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ اور جو مسلمان خواتین ماڈرن طبقے اور رجحانات کی مصنوعی چکا چوند سے متاثر ہو کر نیم غوریہ اور سخت چست لباس زیب تن کر کے معاشرے کی نظروں میں تہذیبی یافتہ بننے کی فکر میں اپنے رب کو ناراض کرتی ہے، ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنے اس روش سے باز آ جائے اور احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کر لے۔ نو کی ہی عمر یا ادھیڑ عمر میں بالآخر اپنے رب کی سامنے پیش ہونا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔